نہیں ہے، اگر وہ عمل میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے، آئیے میرے نبی کا فرمان سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ بڑا پیارا فرمان، بڑی سونی بات، بڑی پیاری بات، اور بڑے اتنے وزنی جملے ہیں اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں۔ فرمایا من احیا سنتی، وہ بندہ جو میں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے لگتا ہے۔ حالات سامنے ہو گئے، معاشرہ سامنے آ گیا ہے، لوگ سنتوں کو ترک کرنے لگے، اور اس زمانے میں، اس حالات میں وہ بندہ کہنے لگتا ہے میں نے عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت پہ کرنا ہے۔ اللہ سنیے گا، حیران ہو جائیں گے۔ میرے نبی کے صحابی ہے، نام حضرت حذیفہ ہے، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفد کے سالار ہے، وفد ہوتا ہے، بادشاہی دربار میں جانے کے اتفاق بننے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سردار ہیں، قائد ہیں، امیر ہیں، وفد کے امیر ہیں، بادشاہ کا دربار ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں، ہر ملک میں وفد آتے جاتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی وفد آتے تھے، کابینہ آتی تھی اور مذاکرات ہوتے تھے، لین دین کے معاملات ہوتے۔ آج یہ وفد چلا گیا ہے بادشاہ کی دربار میں، معاملات یا کوئی باتیں ہونے لگی، شاہی لوگوں نے شاہی کھانا پیش کیا ہے، اس وفد کو یہ کرسیاں لگی ہوئی ہے، توجہ ادھر کرنا، میز لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہے، کھانا دسترخوان بچھ گیا ہے، کھانے لگ گئے، تناول ہونے لگا ہے کھانا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں، توڑ کر سالن اور اس پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے دبو کے کھانے لگتے ہیں۔ اتفاقاً ہاتھ ہلنے لگا ہے، وہ جو لقمہ توڑا تھا بجائے سالن کی طرف جانے کے نیچے گر پڑتا ہے۔ جس طرح ہم سے بھی کبھی کبھی گر جاتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ لقمہ گرا، روٹی کا وہ ٹکڑا بولے گرا، ہم نے کیا کیا ہے آج؟ وہی لقمے گرے ہوئے کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کدھر پھینک دیتا ہے، کوئی بلیوں کو ڈال دیتا ہے، کوئی باہر پھینک دیتا ہے کہ یہ جو گران نیچے گر پڑا ہے نعوذ باللہ اب یہ حرام ہو گیا ہے، یہ ناپاک ہو گیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، میرے نبی کی سنت یہ کہتی ہے گرے ہوئے لقمے کو، پڑے ہوئے گرام کو
اسی ہاتھ سے اٹھانا ہے، اٹھا کر اپنے کپڑے سے صاف کرنا ہے، صاف کر کے دوبارہ اسی سالن والی پلیٹ میں ڈبو کے کھانا تم نے ہے۔ یہ ہے عمل میرے نبی کا، یہ سنت میرے نبی کی۔ جو ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ گرا ہے، آپ کی سنت میرے نبی کے صحابی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، بجائے ادھر ادھر پھینکنے کے اپنا ہاتھ نیچے کرنے لگتے ہیں، اپنا سر نیچے گیا ہے، وہیں سے پڑا ہوا لقمہ اٹھانے کی کوئی کوشش کری، برابر میں بندہ بیٹھتا ہے، کوہنی مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے۔ حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ شاہی دربار ہے، شاہی لوگ بیٹھے، شاہی کھانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کے تم کھانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جانے دو، جہاں پڑا ہے پڑا رہے، دوسرا لقمہ اٹھا کے کھاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ توجہ نوجوان، توجہ میرا بھائی، یہ ہے میرے نبی کا صحابی جس نے سنت پہ اتنا عمل کر کے دکھایا تھا۔ آئیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوبصورت جملے پڑھے، آئیے عربی کے وہ جملے سنانے لگا ہوں۔ آئے برابر والے بندے کو جس نے کوہنی ماری تھی، جو ہی اس نے ماری تو میرے نبی کے صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اترکو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، اور میرے ہاتھاں تے ہاتھ مارن والا، کیا ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے عربی محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا کہا؟ اترکو، عربی کے لفظ ہے، ترجمہ سناتا ہوں، اترکو، کیا میں چھوڑ دوں سنت حبیبی، میں اپنے حبیب کی سنت کو، بہؤلاء الحمقاء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس کو چلاتے والے بند کرتے والا چلو، نہیں بٹن مارو، ٹھیک۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، بس خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت
معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان مومن آدمی اتنے تک کامیاب کامران نہیں ہوگا جب تک اپنی زندگی میں اپنے شب و روز میں اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہ کرے۔ مطلب یہی ہے کہ انسان مومن مسلمان آدمی اپنی زندگی کا ایک لمحہ ایک عمل اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری طریقوں اور سنتوں پر عمل کر کے گزارے۔ تھوڑا بہت بھی اس نے اس راستے کو چھوڑا اپنے عمل کو سنت نبوی کے عمل کے خلاف کر دیا تو یہ انسان مت سمجھے کہ میں کبھی کامیاب اور کبھی کامران اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہوں، نہیں۔ مختصر خلاصہ گفتگو کا یہ نکالتے ہیں کہ میں آپ مرد و عورت، امیر و غریب اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں اپنی زندگی میں راحت چاہتے ہیں تو میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ پیارے پیغمبر کا طریقہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ جو آج ایک ہم جملہ سن رہے ہیں نا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے فلان ہے، ڈھیگڑا ہے، ڈھمکانا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں حالات بھی ٹھیک ہے، رزق کی فراوانی بھی بہت ہے، وہ کو دیکھے سوچ چل دے پہلے سے زیادہ ہمارے پاس تمام مراعات موجود ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے کم تھا، اب زیادہ ہے۔ پہلے پیدل چلتے تھے، اب گاڑیاں ہیں۔ پہلے حالات کچھ اور تھے، اب توجہ ادھر رکھیں، ادھر نہیں دیکھیں۔
اب یہ حالات بدل چکے ہیں، فراوانی زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، مال و دولت و متاع زیادہ ہے، فیسلٹیز بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس وقت بندہ جو تلاش کر رہا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ سکون کی تلاش میں ہے کہ مجھے راحت مل جائے، مجھے سکون مل جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلبی ہو جائے۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے میرا دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ، میرے سننے والے، ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیارے محبوب کی سنتوں کو لے آئیں، اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ کو لے آئیں، اپنی زندگی میں پیارے پیغمبر کے طریقے کو لے آئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، شادی غمی، دن رات، طرز و طریقہ، تجارت و زراعت، لین دین، جتنے معاملات ہیں، اس سے کیا اور کیا ہو، اس کو چھوڑ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر بیت الخلا جانے تک آپ حیران ہو جائیں گے، ایک عمل میرے محبوب نے اپنی مٹھڑی سونی زبان تو بتا دیا ہے، یوں آنا ہے اور یوں جانا ہے۔ مسجد میں ہم آئے، آپ تشریف لائے، ہم جتنے بیٹھے ہیں چند لوگوں نے دعا پڑھی ہوگی، بقایا ایسے ہی آ گئے، بولتے نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا، مسجد سے نکلنے کا، واش روم جانے کا، واش روم سے باہر آنے کا، بازار میں داخل ہونے کا، کپڑا پہننے کا، کھانا کھانے کا، تجارت کرنے کا، ایک عمل میرے محبوب نے بتا دیا ہے۔ مسجد میں آئے، سب سے پہلے دعا پڑھے اور کون سا پاؤں رکھے؟ دایاں پاؤں رکھے، اور اپنی زبان سے یہ جملے پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک عمل اپنی زندگی 23 سالہ دور میں عمل کر کے دکھایا ہے۔ اے میرا امتی، میں محمد زور سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی 23 سالہ نبی زندگی میں ہر ایک ایسا عمل میں نے کیا ہے جس عمل پر آسمانوں سے میرے اوپر رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا تھا۔
اور یاد رکھنا میری امت میرا ایک ایک عمل میری ایک ایک سنت میرا ایک ایک کام میرے اللہ کو میرے رب کو اتنا پیارا لگائے اتنا سونا لگائے فرش زمین پر وہ عمل میں محمد رسول اللہ نے کیے ہیں عرش بری سے اللہ نے او میری امت کے لوگوں تمہارے لیے میرے اس عمل کو نمونہ بنا دیا ہے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن مقدس کا انداز خدا کی قسم ایسا پیارا ہے ایسا خوبصورت ہے صدا آنے لگی او دنیا والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ دونوں کٹھے چلتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ توجہ اسوۃ حسنہ او میرے نبی کی امت کے لوگوں پکی بات ہے میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ یعنی عمل ان کاموں کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے تم نے دیکھنا ہے توجہ اپنے عمل کو بڑا عظیم جملہ ہے سونا جملہ ہے پیارا جملہ ہے دل کی کھڑکیاں کھول کر پلوں میں باندھ لینا ہے بڑا پیارا جملہ یعنی جو بھی عمل تم کرنے لگے ہو میرے نبی کی امت کے لوگوں اسے تم نے میرے نبی کی سنت کے ترازو میں تولنا ہے یہ عمل سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے اگر وہ عمل میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے آئیے میرے نبی کا فرمان سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید بڑا پیارا فرمان بڑی سونی بات بڑی پیاری بات اور بڑے اتنے وزنی جملے ہیں اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں فرمایا من احیا سنتی وہ بندہ جو میں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے لگتا ہے حالات سامنے ہو گئے معاشرہ سامنے آ گیا ہے لوگ سنتوں کو ترک کرنے لگے اور اس زمانے میں اس حالات میں وہ بندہ کہنے لگتا ہے میں نے عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت پہ کرنا ہے اللہ سنیے گا حیران ہو جائیں گے میرے نبی کے صحابی ہے نام حضرت حذیفہ ہے سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے سالار ہے وفد ہوتا ہے بادشاہی دربار میں جانے کے اتفاق بننے لگتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سردار ہیں قائد ہیں امیر ہے
وفد کے امیر ہیں، بادشاہ کا دربار ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں ہر ملک میں وفد آتے جاتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی وفد آتے تھے، کابینہ آتی تھی اور مذاکرات ہوتے تھے، لین دین کے معاملات ہوتے۔ آج یہ وفد چلا گیا ہے بادشاہ کی دربار میں، معاملات یا کوئی باتیں ہونے لگی، شاہی لوگوں نے شاہی کھانا پیش کیا ہے اس وفد کو، یہ کرسیاں لگی ہوئی ہے، توجہ ادھر کرنا، میز لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہے، کھانا دسترخوان بچھ گیا ہے، کھانے لگ گئے، تناول ہونے لگا ہے کھانا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں، توڑ کر سالن اور اس پلیٹ میں آپ نے ہاتھ سے دبو کے کھانے لگتے ہیں، اتفاقاً ہاتھ ہلنے لگا ہے، وہ جو لقمہ توڑا تھا بجائے سالن کی طرف جانے کے نیچے گر پڑتا ہے۔ جس طرح ہم سے بھی کبھی کبھی گر جاتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ لقمہ گرا، روٹی کا وہ ٹکڑا بولے گرا، ہم نے کیا کیا ہے آج؟ وہی لقمے گرے ہوئے کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کدھر پھینک دیتا ہے، کوئی بلیوں کو ڈال دیتا ہے، کوئی باہر پھینک دیتا ہے کہ یہ جو گران نیچے گر پڑا ہے نعوذ باللہ اب یہ حرام ہو گیا ہے، یہ ناپاک ہو گیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، میرے نبی کی سنت یہ کہتی ہے گرے ہوئے لقمے کو، پڑے ہوئے گرام کو اسی ہاتھ سے اٹھانا ہے، اٹھا کر اپنے کپڑے سے صاف کرنا ہے، صاف کر کے دوبارہ اسی سالن والی پلیٹ میں ڈبو کے کھانا تم نے۔ یہ ہے عمل میرے نبی کا، یہ سنت میرے نبی کی۔ جو ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ گرا ہے، آپ کی سنت میرے نبی کے صحابی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، بجائے ادھر ادھر پھینکنے کے اپنا ہاتھ نیچے کرنے لگتے ہیں، اپنا سر نیچے گیا ہے، وہیں سے پڑا ہوا لقمہ اٹھانے کی کوئی کوشش کری، برابر میں بندہ بیٹھتا ہے، کوہنی مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے۔ حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ شاہی دربار ہے، شاہی لوگ بیٹھے ہیں، شاہی کھانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کے تم کھانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جانے دو، جہاں پڑا ہے پڑا رہے، دوسرا لقمہ اٹھا کے کھاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ توجہ نوجوان، توجہ میرا بھائی، یہ ہے میرے نبی کا صحابی جس نے سنت پہ اتنا عمل کر کے دکھایا تھا۔ آئیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوبصورت جملے پڑھے، آئیے عربی کے وہ جملے سنانے لگا ہوں۔ آئے برابر والے بندے کو جس نے کوہنی ماری تھی، جو ہی اس نے ماری تو میرے نبی کے صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اترکو سنت حبیبی بہؤلاء الہمقاء، اور میرے ہاتھاں تے ہاتھ مارن والا، کیا ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے عربی محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا کہا؟ اترکو، عربی کے لفظ ہے، ترجمہ سناتا ہوں، اترکو، کیا میں چھوڑ دوں سنت حبیبی، میں اپنے حبیب کی سنت کو، بہؤلاء الہمقاء، ان
انگل کا اشارہ بھی کرتے ہیں، ان وزیروں مشیروں کی طرف انگل کا اشارہ بھی کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے آقا کی سنت چھوڑ دیوا کہ جو ہو سکتا ہے میرے سامنے میرے نزدیک میرے آقا کی سنت کا مقام زیادہ ہے۔ یہ لوگ کیا ہیں، کیا یہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن میں نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ میرے لیے سنت پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد کے اندر ہے۔ آج ہم سوچیں ہم جتنے بیٹھے کبھی ہم نے نیچے پڑے ہوئے لقمے کو اٹھایا؟ کہاں اٹھا؟ اللہ ماشاء اللہ چند لوگ جنہوں نے سن لیا ہے اور الحمدللہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ شادی پہ گپی پہ ہم جاتے رہتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، شادیاں اٹینڈ کرنے والے، میرج ہال میں جانے والے، اللہ کا رزق اتنا وسیع ہوتا ہے اور نعوذ باللہ ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں۔ پلیٹ ہم نے بھر لی ہے، تھوڑا سا کھایا، باقی بچا دیا ہے، وہ جو تو نے بچا کے رکھا ہے وہ تجھے بد دعا کرتا ہے۔ ظالم، میں اللہ کا رزق تھا، تو نے میری بے قدری کی، اللہ تیری بے قدری کرے۔ اس لیے تو ہم نے جب سے اپنی زندگی سے سنت کو نکالا ہے، جب نے اپنی زندگی سے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نکالا ہے، نبی کے عمل کو نکالا ہے، پریشانی کے اندر اللہ معاف کرے حالات، اللہ معاف کرے گھر کے اندر عجیب و غریب سچویشن ہماری بن گئی ہے۔ آ میرا بھائی، آ میرا دوست، آج بھی وقت ہے، اگر زندگی میں ہم سکون چاہتے ہیں، زندگی میں راحت چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے کہ اپنی زندگی میں میرے محبوب کی سنت کو لے آئے، اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لے آئے، اپنی زندگی میں نبی کے طریقوں کو لے آئے، اپنی زندگی میں پیارے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو لے آئے۔ یہ دنیا کے اندر بھی رات ملے گی، دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا، دنیا کے اندر بھی خوش خرم زندگی گزرے گی، اور یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں ایک انعام دیا کہ سکون مل گیا، اور قیامت والے دن آئی اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کے طریقے پر عمل کر کے آنا تیرا کام۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کس کی؟ اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے زندگی گزاری، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک طرف سنت، دوسری طرف برادری کے باتیں، برادری کے چکر۔ اس نے کہا نہیں، میں برادری کو چھوڑ سکتا ہوں، قوم کنبے قبیلے کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی کی سنت کو
جس طرح صحابہ نے کہا. ہاں ابھی واقعہ سنایا میں نے. انہوں نے کہا شاہی لوگ بیٹھے ہیں, وزیر و مشیر بیٹھے ہیں, تو میں کیا کروں ان کو, میرے سامنے تو میرے نبی کی سنت پہلے ہے, باقی چیزیں. آج ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کون سے عمل ہیں جو ہمارے سنت محمدی کے اوپر ہے, کون سے عمل ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہے, کون سے عمل ہیں جو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. یاد رکھنا اپنی ایک ایک عمل کو نبی کی اطاعت کے مطابق گزارنے والا بندہ, قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر راحت, دنیا کے اندر سکون, دنیا کے اندر خوش و خرم, اور قیامت والے دن بڑا انعام اللہ کون سا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے والا زندگی میرا بندہ, میں قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا جن کی عمر میں نے اپنے انعامات کی بارشیں کر دی تھی. وہ کون لوگ ہیں؟ سنیے گا قرآن کے الفاظ, ایمان تازہ ہو جائے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ چار جماعتیں جن کے اوپر میں نے انعامات کی بارشیں کی تھی. ایک جماعت نبیوں کی ہے, دوسری جماعت صدیقین کی ہے, تیسری جماعت شہیدوں کی ہے, اور چوتھی جماعت میرے نیک بندے صالحین کی جماعت ہے. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, نبی بھی جنت میں, صدیق بھی, سارے بولے, شہید بھی, اور صالحین نیک بندے بھی, جنہوں نے زندگی میں ایسے نیک عمل کیے, ایسے نیک عمل کیے, ایسے عمل کیے جن عملوں کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے. آئیے قرآن مقدس میرے سامنے, اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرے بندیو, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, سونے عمل کیے, پیارے عمل کیے. نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے عمل ہو. نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو میرے نبی کی سنت والے عمل ہو. نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو میرے نبی کے طریقے والے عمل ہو. وہ عمل نہیں ہوتا جو بندہ اپنی طرف سے کرے اور اسے سمجھے کہ یہ نیکی ہے. کیا سمجھے؟ سارے بولے کیا سمجھے؟ نیکی سمجھے. وہ بدعت ہوتی ہے. سنت, سارے بولے سنت. میں مثال دیتا ہوں, میں مثال دے کے فیصلہ آپ سے کرواؤں گا, اور آپ نے صحیح جواب دینا ہے, غلط جواب نہیں دینا. بندہ فوت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا ہے, جنازے پہ ہم نے اعلان کر دیا نعوذ باللہ, صبح 8 بجے اس کی قرآن خوانی ہے, کل خوانی ہے صبح, اور میرے نبی نے فرمایا 3 دن بولے
اب بتائیں میرے نبی نے تو فرمایا تھا 3 دن اس گھر سے پانی بھی ہم نے دوسرے دن اعلان کر دیا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ آپ جواب دیں. میں نے آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا میں کسی پہ ہٹ نہیں کروں گا، نہ ہی مزاج ہے، لیکن آپ جمعے پہ آتے ہیں کچھ عقیدے اور کچھ اپنی، میں بھی اور آپ بھی اپنی اصلاح کر کے جائیں نا، کہ آج جو ہم نے یہ مربجہ چیزیں کر رکھی ہے یہ کہاں کی سنت ہے؟ دوسرا دن آیا، کسی نے دوسرے دن کر دیا، کسی نے تیسرے دن کر دیا ہے. یاد رکھنا یہ عمل سنت نہیں ہے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ نے تیسرے چوتھے دن کچھ، ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، حضرت عمر کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ میرے نبی کی زندگی میں ان کی وفات بھی ہوئی. آئے میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، یعنی میرے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہوئی. لیکن آج جو ہم مربجہ طریقہ کر رہے ہیں میرے نبی کی زندگی میں یہ عمل. ایک اور بات کرتا ہوں، یہ جواب آپ سے لوں گا. ہم کہتے ہیں کہ نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ واجبہ ایک بندہ فوت ہوا، کئی واقعات ہیں، آپ نے لوگوں نے قرض اٹھا کے یہ ساری چیزیں کی، خیرات ہو گئی، فلانا ہو گیا، اور سب سے پہلے جو اگلی صف میں بیٹھتے ہیں وہی بندے جو ماشاءاللہ چیز کھاتے پیتے ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. مستحق تو وہ لوگ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. قرآن میں 8 مصرف اللہ نے بیان کیے ہیں. ارے بابا خیرات صدقہ ان کو دو جن کی اوپر لگتا ہے، جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ہر چیز ہے، ان کے اوپر صدقہ کہاں سے لگتا ہے؟ ایک تو یہ عمل اس سے ہم بچیں. اگر بندہ فوت ہو جائے اس کا جو کچھ بھی کرنا ہے، میں نے اگلے دن ایک جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد میں نے کہا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے علاقے میں غریب گھر کی تلاش کریں. غریب کون ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں اگر آپ نے 10 دیگیں پکانی ہے نا تو ایک دیگ کا خرچہ اس ایک غریب کے گھر میں دے آؤ. نہ کسی اور کو پتا ہو، نہ اس کو پتا ہو، تجھے پتا ہو اور تیرے رب کو پتا ہو. بات صحیح کی غلط کی؟ اگر میں نے آپ نے لوگوں کے دکھانے کے لیے کچھ کیا ہے تو ایک چاول کا بھی ثواب. اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خیرات کیا، آپ نے عمل کیا تو سنیے گا میرے نبی نے فرمایا رب کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کی کہ اللہ راضی ہو جائے. تو میرے میٹھے مدنی نے فرمایا بہت پہاڑ ایک طرف اور اس ایک کھجور کا ثواب ایک طرف. اور آج ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، واجبہ آپ نے مرنے کے بعد کچھ بھی نہ کیا تو سارا ثواب ختم. اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک کھجور بھی دی تو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. تو دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کی سنت کو لے آئیں، اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کے
طریقے کو لے آئے، اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کے عمل کو لے آئے، اپنی زندگی میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ان کے عمل کو لے آئے۔ زمین پر عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، عرش بری سے رحمتوں کی بارشیں برسانا محمد کے خدا کا کام۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ من احیا سنتی، جس بندے نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، میرے نبی کے طریقے کو زندہ کیا، میرے نبی کے عمل کو زندہ کیا، سنیے گا، میرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے اسی سنت کو زندہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا یا میرے سنت کو زندہ کرنا تیرا کا فَلَهُ اجر مئات شہید، او میرا امتی میری سنت کو زندہ کرنا تیرا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اور جس بندے نے میرے نبی کی مخالفت کسی کو کہتے ہیں دین میرے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے۔ حجۃ الوداع سنیے گا، ترجمہ پڑھا کرے، قرآن دیکھا کرے، اور یہ سنے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ حجۃ الوداع دین مکمل ہونے لگا ہے۔ قرآن کی آیت اتری ہے، میرا پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زور سے کہے یا سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر آج ہم نے تیرے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آج دین، سارے بولے دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر اس کو پورا کر دیا ہے۔ اور وہ دین ہے کیا جس پہ میں راضی ہوں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، وہ دین سارے بولے دین اسلام ہے۔ آج میرا پیغمبر ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ذوالحج ہے، آگے مہینے گزرے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، یہ 3 مہینوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وفات آ گئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے دیکھا ہے جو عمل اللہ کے نبی نے اپنی عمر میں ہمیں سکھائے ہیں، پڑھائے ہیں، اسی کو کرتے رہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات کسی ایک صحابی نے نہیں کی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اس لیے تو میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ فجر کی 2 رکعتیں تھی، آج بھی ہوئی ہے۔ ظہر کی 4 تھی، آج بھی ہوئی ہے۔ عصر کی 4 تھی، آج بھی ہوئی ہے۔ مغرب کی 3 تھی، آج بھی ہوئی ہے۔ عشاء کی 4 فرض آج بھی ہوئی ہے۔ ہاں وہ عمرے کا جو طریقہ جو اس دن اللہ کے نبی نے سمجھایا آج بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح دین کی باتوں میں دیکھتے جائیں، کرتے جائیں، آئے کٹولتے جائیں، جو جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اسی پہ کرنا ہے۔ لے آتے ہیں شادی کو، اللہ کے محبوب نے اپنی شادیاں بھی کی ہے۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی شادی کی ہے اور اپنے بھائی علی کی بھی کی ہے۔ اب یہاں بیٹھے گے یہ بات سن کے جائیں گے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے اگلا جمعہ ہم ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں پوری دنیا کی عورتیں جمع کروں، اما فاطمہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کا مقابلہ
ایسے جواب نہیں چاہیے. سارے بولے, سارے بولے. ایک طرف میری ماں فاطمہ ہے, دوسری طرف دنیا کی عورتیں. میرا عقیدہ, میرا ایمان, میری ماں فاطمہ کے جوتے مبارک کا ایک خاک کا ذرہ ایک طرف, دنیا کی عورتیں ایک طرف, ذرہ زیادہ ہے, ساری عورتیں کم. یہ آپ کا عقیدہ ہے, ایمان ہے؟ بولے. اچھا ماشاءاللہ. حضرت علی, دور سے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا کے ولی, غوث, قطب, ابدال, عالم, فاضل, مفتی, قاری, مبلغ, مفسر, محدث, امام, سارے جمع کروں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتی مبارک کا ایک خاک کا ذرے کا مقابلہ سارے بولے نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے, میرے پیغمبر نے, میرے محبوب نے فاطمہ کی بھی شادی کی, حضرت علی کی بھی شادی کی. آپ بتائیں یہ شادی امت کے لیے نمونہ ہے یا نہیں؟ بولے آپ بتائیں. اس شادی میں ڈھول آپ کیوں بجاتے ہیں؟ آپ کیوں بجاتے ہیں؟ نہیں, درد دل ہے, درد دل ہے. مجھے جواب چاہیے, مجھے جواب چاہیے. حضرت علی کی شادی پہ ناچ گانا, ڈھول ڈھمکے, پٹاخے, یہ ساری چیزیں ہماری شادیوں میں کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ ناراض نہیں ہونا, جملے سخت نہیں ہے, یہ درد دل ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ بیان کرنا ضروری ہے. نہ کیا دن قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو نے جو پڑھا تھا کیا جواب سمجھایا تھا. حدیث میں شادی بی بی فاطمہ کی موجود ہے. ہمارے لیے نمونہ اما فاطمہ کی شادی ہے یا یہ رسم و رواج ہے؟ بولتے نہیں, بولتے نہیں. کیونکہ ہم رسم و رواج میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہمیں ماں فاطمہ کی شادی بھول گئی ہے, سیدنا علی کی شادی بھول گئی ہے. ہم نے کرنا ہے ہندو کی رسموں کو, ہم نے دیکھنا ہے عیسائیوں کی رسموں کو, ہم نے دیکھنا ہے یہودیوں کی رسموں کو, ہم نے دیکھنا ہے معاشرے کو کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے. ناک بڑھ جائے گی, محمد کی سنت کو نہیں دے گی. پھر کہتے ہیں حالات خراب ہے. حالات نہیں خراب, آج سے زیادہ فراہم امانی ہے. گھر بڑے ہیں, لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے, سب کچھ تھا. حالات کیا خراب ہے؟ وہ صحابہ تو خچروں میں پانی بھر کے آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, قمیض پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. حالات تو آج ٹھیک ہیں, وہ سکون میں تھے, ہم بے سکون ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیندار لوگ بھی اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں, سارے لوگ اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں. واہ جی واہ, بڑے بیٹے کی شادی کی اور آپ نے یہ نہ کیا, لوگ کیا کہیں گے؟ جب لوگوں کی طرف نظریں پڑی اور محمد کی سنت سے نظر اٹھ گئی تو نتیجہ یہی نکلے گا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر کامیابی زندگی میں, میں نے گفتگو شروع میں یہی کی تھی, زندگی میں سکون چاہتے ہو تو میٹھے مدنی محمد کی سنت کو سینے سے لگاؤ. ایسا آمین کہیں پرچہ ہو جائے گا. ہولے ہولے سبحان اللہ کہیں, آپ جواب دینا ہے. بولو لے جائیں, زور سے کہیں آپ.
जिंदगी में सुकून चाहते हो मेरे दोस्तों, जुम्मा पढ़ने आने वालों, बयान सुनने के लिए जो शौक से आते हैं या जो भी आए हुए हो, खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर मैं भी और आप भी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो महबूब की सुन्नत को सीने से लगाओ, खुदा की कसम सुकून आ जाए, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। जिस तरह सहाबा ने अपनी जिंदगी में सुकून पाकर उम्मत को बता दिया और कहा, ओ देखो दुनिया वालों, हम सुकून में हैं। कैसे सुकून में? ये देखो, हम चल भी महबूब की तरह रहे हैं, हम उठ भी हुजूर की तरह रहे हैं, हमारी नमाज भी हुजूर की तरह, हमारी शादी भी अल्लाह के नबी की तरह, हमारी गमी में भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। खुदा की कसम याद रखिएगा, जब हम इसे नहीं अपनाएंगे सुकून नहीं पाएंगे। वरना एक दरख्त है, दरख्त से हजरत अली गुजर रहे हैं, आपका कद छोटा है, आपने अपने सर नीचे कर लिया। पूछने वाले ने पूछा, अली सीधा चलते तो कुछ ना होता, टहनी टच न करती, कुर्बान जाऊं। ये है आशिक के रसूल जवाब देने लगे, अरे साहिब जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे अपने महबूब की अदा याद आई, यही वो जगह है जो अल्लाह के नबी के साथ था, मेरे नबी ने सर नीचे करके गुजरा था। मैंने कहा, अली जिस तरह मोहम्मद गुजरे थे तू भी उसी तरह गुजर। तो दोस्तों नाराज नहीं होइएगा, आइए पलट आए, आइए अपनी जिंदगी में हुजूर के तरीक़ों को ले आए, आइए अपनी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतों को ले आए, आइए अपनी जिंदगी में सहाबा और अहले बैत के तरीक़ों को ले आए। खुदा की कसम कामयाबी मिलेगी, जिंदगी बाकी, मुलाकात।